تاریخ، تاریخ پر تاریخ، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، یہ ہے آئینی ترامیم کی کل کہانی۔ میراتھن میٹنگز، پریس کانفرنسز، مسودوں کے تبادلے، اتفاق رائے کی نوید اور پھر بیک ٹو اسکور ون، یہ سلسلہ گزشتہ ایک ماہ سے جاری ہے۔ 73 کے آئین کے تناظر میں اب تک مولانا کے تحفظات دور نہیں ہو رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئینی ترامیم اتحادیوں کے گلے کی ہڈی بن چکی ہیں۔ اب یہ گلے کی ہڈی ہار بنے گی گلے کا یا سب کی ہار میں بدلے گی؟ وقت کم، مقابلہ سخت۔ مسئلہ آئینی ترامیم کا نہیں بلکہ وقت کا ہے، کیونکہ دی گورنمنٹ از ریسنگ اگینسٹ ٹائم۔ مولانا کب مانیں گے؟ یہ ایک ایسا پزل ہے جو حکومت کے اسپائن اسپیشلسٹ اب تک کھوجنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے 8 ججوں کے درمیان سینڈوچ بن چکا ہے، الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ایک ایسی چابی ہے جس میں پورے نظام کی جان ہے اور بہت سی ہائی پروفائل شخصیات کا مستقبل۔ الیکشن کمیشن اب تک ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کیا گو سلو کی پالیسی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے؟ اسرائیل جو غزہ کی جنگ کو لبنان تک اور اب ایران تک لے جانے پر بضد ہے، اسے اپنے ہی مستقبل کے لالے پڑ چکے ہیں۔ آج حزب اللہ نے نیتن یاہو کے گھر کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنا کر پیغام دیا ہے کہ آگ تل ابیب تک پہنچنے والی ہے۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ان تمام ایشوز پر تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ گیم از اسٹل آن اور ابھی تک میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا کے در پر سبھی حاضری دے رہے ہیں باری باری، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہو، اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے بھی عمران خان سے ملاقات کر لی اور جا کے ان سے بھی ہدایات لے لی، جس کے بعد ایک بار پھر وہ مولانا کے پاس آئے اور آخری لمحات تک جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک یہی اطلاعات ہیں کہ سینٹ کا اجلاس بھی شروع نہیں ہو سکا، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بار بار آج ملتوی ہوتا رہا، کیبنٹ میٹنگ بھی نہیں ہو سکی۔ تو ابھی تک سسپینس جو ہے، تھرل جو ہے، وہ اس معاملے کو لے کر برقرار ہے، لیکن حکومت ہمیں ڈٹرمنٹ دکھائی دیتی ہے اور یہی بیانات بتا رہے ہیں وزراء کے کہ مولانا آن بورڈ آتے ہیں یا نہیں۔ تو کنسنسس بھی اپنی جگہ موجود ہے اور عددی اکثریت بھی موجود ہے، 2/3 اکثریت بھی ہے، اور کچھ دعووں کے مطابق اس سے زیادہ ہے۔ یہ آئینی ترمیم منظور کر لی جائے گی اور بقول فیصل وافدہ صاحب کے آج آئینی ترمیم منظور ہونے جا رہی ہے۔ تو معاملہ آج تک کنکلوڈ ہوتا ہے یا یہ کل تک بات جاتی ہے؟ فیصل وافدہ کے بقول اگر کوئی آ گیا تو عزت بچ جائے گی، ورنہ آئینی ترامیم تو پھر بھی پاس ہو جائیں گی، تو یہ بہتر موقع ہے کہ آن بورڈ آیا جائے۔ مولانا کے مطالبات اور مولانا کا پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ لینے کا معاملہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دیگر حکومتی وزراء کی کوششیں ابھی تک ہمیں برابر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ دیر از اے پلان اے اینڈ دیر از اے پلان بی، اور آپ نے یہ تجزیے میں کہا تھا کہ اینڈ تک سسپینس رہے گا اور مولانا اینڈ تک سب کو گھما کے رکھیں گے، طواف مولانا کے گھر کا جاری رہے گا۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے پلان اے کی صورت میں ونر کون، لوزر کون، اور اگر پلان بی ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پلان اے تو یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ مل کے اس کو امینڈمنٹ کی جائے۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہاں تک گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اتفاق تو ہو گیا ہے، ہم تو یہ چاہیں گے کہ مولانا ہی اس امینڈمنٹ کو موو کریں۔ غالباً میرا اپنا یہ موقف ہے کہ مولانا ساتھ جائیں گے مگر امینڈمنٹ موو خود نہیں کریں گے۔ مگر اگر میرا مولانا ساتھ نہیں جاتے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کی چانسز بڑی کم ہے، مگر مولانا کے بارے میں کون کیا کہہ سکتا ہے، اتنا تو انہوں نے کھینچ لیا ہے۔ تو پھر دوسری طرف سے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ امینڈمنٹ وہ پاس کریں گے۔ اس سے مراد ان کا یہ ہے کہ ہم توڑیں گے ووٹس پہ اور پھر آپ کو تکلیف ہوگی اور پھر آپ باہر ہی بیٹھیں گے اور ہم توڑ کے لے جائیں گے، ہم پی ٹی آئی کے ووٹس بھی توڑ کے لے جائیں گے یا مولانا کے ووٹس بھی توڑ کے لے جائیں گے۔ اور انہوں نے کچھ حد تک ہوم ورک اپنا کر لیا ہے۔ یہ ایم ٹی جیسے کہتے ہیں نا، ایم ٹی تھریٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے وزن ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے تو اپنا سیاسی فیوچر جو ہے وہ اس کے اوپر سٹیک کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ذمہ داری انہوں نے لے لی تھی کہ یہ امینڈمنٹ وہ پاس کریں گے یا کروائیں گے، اور پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ سب سے زیادہ محنت کی ہے ان کو سمجھانے میں اور ان کو ساتھ لے جانے میں، تو اس میں تو اب بلاول بھٹو صاحب کی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ پرائڈ آف پرفارمنس کا ایشو ہے، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ ساتھ لے کے جائیں گے اور یہ کرائیں گے، اور یہ اس کی جو اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی وہ سہرا جو ہے وہ خود باندھیں گے۔ تو اس لیے lot is at stake here. Bilawal wants to prove that he is a good negotiator and potential prime minister candidate. اسی طریقے سے مولانا wants to prove کہ میرے بغیر آپ چلا نہیں سکتے اور مجھے آپ لوگوں نے گھاس نہیں ڈالا پہلے، اب آپ دیکھیں میں کیسے آپ کو نچا رہا ہوں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر اتنا زیادہ ہے for this constitutional amendment کیونکہ اس کے اوپر
سارا نظام جو ہے اس وقت کا جو نظام ہے، پارلیمنٹ کا جو نظام ہے، اس کا جو پاور ہے، پی ٹی آئی کی جو خواہش ہے، جوڈیشری کی جو خواہش ہے، یہ سب چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اٹس میک اور بریک فار ایوری ون. اس لیے اور اسپیشلی فار دس گورنمنٹ. آگے کیا ہوتا ہے اگر یہ گورنمنٹ گر جاتی ہے یا یہ امینڈمنٹ پاس نہیں ہوتا اور عدلیہ جو ہے گورنمنٹ کو گرا دیتی ہے، جیسے پہلے عدلیہ نے پہلے بھی کرتی رہی ہے سیاسی طور پہ، مگر اس دفعہ گورنمنٹ گرتی ہے تو گرتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تو اسٹیکس آر ویری ویری ہائی. پہلے تو گورنمنٹ کو گراتی تھی جوڈیشری کے ذریعے، اس دفعہ اگر جوڈیشری نے گورنمنٹ گرائی تو بھی اڑ جائے گی اس کے اندر. یو نو اٹس اے ویری ہائی اسٹیکس اینڈ ہائی رسک گیم. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائی ہک اور بائی کروک یہ امینڈمنٹ کو کریں گے، پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے. یاد رکھیے گا لڑائی جھگڑے ہوں گے، احتجاج ہوگا. پی ٹی آئی کبھی نہیں مانے گی. اگر مولانا ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ بھی پھر احتجاج کریں گے، اور ادھر سے جوڈیشری جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گی. اور جوڈیشری اور لائرز، وہ جوڈیشری جو ہے جو اس کے خلاف ہے اس امینڈمنٹ کے، وہ ججز، وہ اور باہر جو وکلا حضرات ہیں جن کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اینڈ انڈیپینڈنٹ لائرز آلسو، بیکاز ان کا بھی موقف یہی ہے اس وقت کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کو مضبوط کرتا ہے اور جمہوریت کو کمزور کرتا ہے، ان کا یہ موقف ہے. تو یہ آگے کافی لڑائی جھگڑے کا امکان ہے. تو سیٹھی صاحب اس سے تو یوں لگتا ہے کہ استحکام اس سے پہلے بھی نہیں ہے اور اس کے بعد بھی نہیں ہے، یا کم و بیش ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مگر اگر مولانا ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کانفلکٹ کم ہو جائے گی. پھر ایک قسم کا وہ فرینچ ورڈ ہے فیتو کمپلی، مطلب جو ہو گیا ہو گیا. جیسے کہ 2018 کی الیکشن رگڈ تھی عمران خان کے حق میں، ہو گئی تو چلو چلنے دو. اب یہ الیکشن بھی رگڈ تھی، ہو گئی تو چلو چلنے دو. اس ملک میں یہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ بھائی اب مارشل لاء لگ گیا، ہم کیا کریں، چلے اب لگ گیا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اسی قسم کی سچویشن ہے. عمران خان کے وقت بھی وہی سچویشن تھی اور آج بھی وہی سچویشن. تو اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا اور پھر راستے نکالنے پڑیں گے سب کو. اور یہی چیز ابھی تک بہت مشکل دکھائی دے رہی ہے، اور ہم نے تقریباً 1 مہینے سے زائد یہ دیکھا معاملہ لٹکا ہے، اور بھرپور کوششوں کے باوجود یہ سارے سٹیک ہولڈرز اس میں بھرپور طریقے سے انوالوڈ ہیں. یہ اور بات ہے کہ ماضی کی طرح کی قانون سازی نہیں ہو رہی جس میں سبھی لائن حاضر ہو جاتے تھے اور سبھی اقتداء میں آئینی ترمیم ہو یا قانون سازی ہو اس کے لیے پارلیمنٹ میں پائے جاتے تھے. اب کی بار کافی مشکل یہ معاملہ لگ رہا ہے. سیٹھی صاحب ایک مجموعی امپریشن کیا آ رہا ہے اس ساری مشق کا؟ اس میں کون ہے جو انوالوڈ اس وقت نہیں ہے؟ محسن نقوی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر زرداری صاحب جو مفاہمت کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے چل کے آئے لیکن ابھی تک بات نہیں منی. تو اسے ہم جمہوریت کا حسن کہیں گے یا خرابی کہیں گے؟ کون سی جمہوریت؟ اس ملک میں جمہوریت تو کبھی تھی نہیں. جو بھی آتا تھا وہ آمریت کی طرف ہی بڑھتا تھا، خواہ وہ سویلین پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا وہ مارشل لاء کا فوجی ہو. تو یہ تو گیم ہے، زیادہ جمہوریت یا کم جمہوریت. جمہوریت تو یہاں جسے اصلی جمہوریت کہتے ہیں وہ تو ہے نہیں. اب آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری آئین ہے جس کے اوپر اتنا زور پڑ رہا ہے، کتنی دفعہ یہ امینڈ ہوئی ہے اور کتنے کلوزز اس میں چینج ہوئے ہیں. 1973 کے بعد سب سے پہلا امینڈمنٹ ہی بھٹو صاحب نے کیا تھا. 1974 میں بھی 1 سال گزرا نہیں تھا تو بھٹو صاحب نے اسی آئین کو جس کے اوپر اتنا کنسنسس تھا 1 سال کے اندر اندر اس کو امینڈ کر دیا. اور اس میں جو کی امینڈمنٹ یہی تھی کہ ججز جو تھے ایک پروونس سے دوسری پروونس میں ٹرانسفر کیے جا سکتے تھے ہائی کورٹ کے ججز، تاکہ یہی اگین کہ پرائم منسٹر کا یا ایگزیکٹو کا گرپ رہے جوڈیشری کے اوپر. سو پہلا امینڈمنٹ ہی اسی چیز کے اوپر تھا، اور یہ اس نے کیا جو بانی ہے اس آئین کا 1973 آئین کا، جو کہ کنسنسس کے بیسس کے اوپر بنی. 1 سال کے اندر اندر اس کو تبدیل کر دیا. اور پھر اس کے بعد 4th 5th 6th 1976 1977 میں مطلب ہے کہ بھٹو صاحب کے 1 مہینہ پہلے اپریل جون جولائی میں ان کو فارغ کیا جاتا ہے. اس سے الیکشن کے امیڈیٹلی بعد اپریل میں میرے خیال الیکشن ہوتی ہے اور مئی میں پھر امینڈمنٹ کی جاتی ہے آئین کے اندر. تو اس قسم کی لاسٹ منٹ امینڈمنٹس سیاسی طور پہ کوئی پبلک گڈ کے لیے نہیں، عوام کے حق میں نہیں، سیاسی جماعتیں جو پاور میں ہوتی ہیں ان کے حق میں امینڈمنٹس کی جا رہی تھی. پھر آپ نے دیکھا ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں جو امینڈمنٹ کی 8th امینڈمنٹ،
پتا آپ کو اس کو تو کتنے کلوزز کو چینج کیا؟ کتنے؟ 65 کلوزز کو کیا، اور 41 دن لگے کہ اس کے اندر ڈیبیٹ ہوتی رہی، حالانکہ وہ نان پارٹی بیسڈ پارلیمنٹ تھی اور نان پارٹی بیسڈ الیکشنز تھے، تو اس کے اندر 65 امینڈمنٹس کیے گئے 18 آرٹیکلز کے اندر۔ پھر آپ دیکھیے مشرف صاحب کا زمانہ آتا ہے، نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا 1997 میں 7 میں وہ ایک امینڈمنٹ آیا جس سے پریزیڈنٹ کا پاور ختم کر دیا گیا، 8th امینڈمنٹ کا جو پاور تھا 58(2)B کا وہ ختم کر دیا گیا، اور پھر میاں صاحب امیر المومنین بننے کی کوشش کی، ایک ووٹ سے وہ نہیں کر پائے، اور وہ ووٹ تھا اکبر بگٹی صاحب کا سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، ہی ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ ون ووٹ، تو اس لیے وہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکی، نہیں ہو جاتی تو وہ امیر المومنین بن جاتے، پارلیمنٹ کے اوپر ان کے پاورز آ جاتے کہ پارلیمنٹ کو اوور رائڈ کر سکتے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، اگر یہ ہو جاتا۔ اچھا، تو اس قسم کی صورتحال رہی ہے، اور 17 امینڈمنٹ مشرف صاحب کے زمانے میں 2003 میں ہوا، وہاں 29 آرٹیکلز کو امینڈ کیا گیا، اچھا 29 آرٹیکلز کو، اور ایک سال اس کے اوپر بحث ہوتی رہی آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ، وہ کمیٹیز کے اندر بحث ہوتی رہی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھیے 18th امینڈمنٹ جب آیا PPP نے 2010 میں، تو اس میں 102 امینڈمنٹس ہوئی کلوزز کے اندر، اور 77 میٹنگز ہوئی آؤٹ سائڈ اچھا پارلیمنٹ کے اندر نہیں، پہلے یہ باتیں ہوتی رہی، پھر 77 میٹنگز ہوئی آؤٹ سائڈ، پھر جا کے یہ 102 امینڈمنٹ کلوزز کو امینڈ کیا گیا، اور ڈیبیٹ مگر جب پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے تو صرف 2 دن کے اندر ٹک کر کے اس کو پاس کر دیا گیا۔ اب آپ یہ 26th امینڈمنٹ ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنی امینڈمنٹس ہیں، 53 امینڈمنٹس ہیں، زیادہ ہیں، اور مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آئین ابھی تک برقرار ہے، سسپینڈ ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے یا ایبروگیٹ ہوتی ہے، مگر پھر بھی رہ جاتی ہے، مارشل لاء والوں کو بھی چلانی پڑتی ہے اس آئین کو تھوڑی بہت ٹنکرنگ کر کے، اور اب بھی وہی صورتحال ہے۔ تو آئی تھنک میں کل یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آئین جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ تو الیکٹڈ لوگوں نے اور نان الیکٹڈ لوگوں نے سب نے مل کے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا لانگیوٹی دینے کے لیے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی اسٹل ہیو اے کانسٹیٹیوشن، اور ابھی بھی آپ دیکھیے کتنی اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تاکہ یہ امینڈ ہو، اور تاکہ یہ جو اس وقت اور گورنمنٹ کا جو راج ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ شارٹ آف دیٹ دیر ول بی کیوس، اگر یہ نہ ہوا تو بہت سخت کیوس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ آگے۔ اب وہ اور بات ہے کہ جمہوریت کے لیے یہ انقلابی کیوس ہے، غیر انقلابی کیوس ہے، انارکی ہونے جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا، دوز آر سیپریٹ ایشوز، تو ویل جسٹ اسٹک ٹو دا فیکٹس۔ دا فیکٹ از اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ however undemocratic it may look، اگر یہ نہیں ہوتا تو then we have a very serious situation on our hands. Judiciary, large section of the population and large section of the legal community, bar and bench، وہ ایک طرف ہوں گے، اور دوسری طرف you will have the Noon League, the People's Party, and the and so it's going to be a tough ride. ٹف رائڈ، اور جو حوالے آپ نے دیے اس میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ فور دا ٹائم بینگ جس کے مفاد میں جو تھا اس نے اس کے مطابق آئین کو امینڈ کیا۔ آپ کی بات جیسی ہی بات اختر مینگل صاحب نے جو اچانک وطن واپس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ وہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے اپنی پارٹی ممبرس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ان کا کیا کہنا تھا میڈیا ٹاک سے؟ مجھے حیرانی اس بات پر ہے 1973 کا آئین جس کو 51 سال ہو چکے ہیں، کون سی ایسی مصیبت یا ایمرجنسی آن پڑی جس کے لیے راتوں رات اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت آن پڑی، اور وہ ایسی ترامیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران اور اس کے طبقوں کے لیے جو ہے باعث شرم ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ان کی جانب سے شکوک کا اظہار ہے۔ اختر مینگل صاحب اس سے پہلے بھی تاریخ میں متعدد موقع پر اس طرح کی بات کر چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ اس آئینی ترمیم پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کی 100% اتفاق طے ہو چکا ہے۔ میرا خواہش یہ ہے، لیجسلیشن ہے، مولانا صاحب خود وہ پارلیمان میں پیش کرے۔ ہمارا جو پیپلز پارٹی اور JUI کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتا تھا ویسے ہی الف بے پے کاما فل سٹاپ ایگزیکٹلی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب
پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے. ہمارے پاس نمبرز ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروسیڈ جو ہے وہ فردر وہاں سے کیا جائے گا. میجر جو ایک مقصد ہے اس ترمیم کا, پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے, جو آئین گارنٹی کرتا ہے. بتایا جائے کون اغوا ہوا ہے, بندہ اغوا ہوا ہے یا کوئی خاتون ممبر اغوا ہوئی ہے, لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں. یہ جعلی بیانیاں بنانے والی جو پارٹی ہے, یہ وہی اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کہانیاں گھڑ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترمیم جو ہے پاس ہو جائے گی, جو ان کی پناہ گاہیں جو انہوں نے ڈیولپ کی ہیں وہ پناہ گاہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پھر میسر نہیں ہوں گی. اچھا سیٹھی صاحب کانفیڈنٹ بھی دکھائی دیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے لاسٹ ٹائم ایفرٹ میں کہا تھا اٹس ڈیموکریسی ڈے, سب کو مبارکباد بھی دی تھی اور تب وہ خوش بھی دکھائی دے رہے تھے, لیکن ابھی ہمیں کسی کے چہرے پر وہ حشاش بشاش فیلنگ دکھائی نہیں دے رہی. ایک طرف کہتے ہیں ہم اتفاق رائے ہر ایک کے ساتھ کر چکے ہیں, 100% اتفاق رائے, اور دوسری طرف تعداد پوری ہونے کے دعوے بھی ہیں. آپ یہ کوڈ کریک کریں گے کہ مولانا کو آن بورڈ لینا اتنا ناگزیر کیوں ہو چکا ہے؟ کوئی مجبوری ہے, کوئی پردہ داری ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, مولانا آن بورڈ ہو گئے ہیں. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے وہاں. مولانا آن بورڈ ہو گئے. اچھا, ان کے مین جو آبجیکشنز تھے وہ اکوموڈیٹ ہو گئے. مولانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کے چلے. وہ اپنی پارٹی کا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر ساتھ چلتی ہے تو مولانا ول ناٹ بی ایکیوزڈ آف بینگ پروسٹ, اور مولانا کے بہت تعریف ہوگی کہ کمال کر دیا, اتفاق کے ساتھ ایک امینڈمنٹ پاس کرا دی ہے جو جس کے خلاف تھی پی ٹی آئی. مولانا کی پوری کوشش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلیں, اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ گیمز کھیل رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی گیم کھیل رہی ہے. پی ٹی آئی کبھی بھی مولانا کے ساتھ یا اس امینڈمنٹ میں حصہ نہیں ڈالے گی. اٹ وڈ بی سوئسائڈ فار دیم, اور عمران خان کی جو پالیٹکس ہے. اس لیے مگر مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ساتھ لے کے چلیں ان کو. یہ نہ ہو کہ جناب لوگ یہ کہیں کہ ایک ہی اینٹی پارٹی رہ گئی ہے, مولانا بھی پرو ہو گئے. میں نے کل ہی ذکر کیا تھا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے ان کے بھی, تو اس لیے یہ دیر ہو رہی ہے. اس لیے پی ٹی آئی آ رہی ہے, جا رہی ہے, مولانا ان کے ساتھ ہر دفعہ مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو مولانا کے ساتھ سارا کچھ طے ہو گیا ہے, ہم نے تو الف بے پے سب تک مان لی ہے ان کی, اب دیر کس بات کی ہے. اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نہیں آتی تو نہ آئے, آپ تو آئے نا, اب لیٹس گیٹ آن ود اٹ. اور وہ مولانا آگے سے کہہ رہے ہیں ٹھہر جائیں, میں منا رہا ہوں, میں یہ دے رہا ہوں, وہ آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. وہ اور مولانا ڈیلے کر رہے ہیں, ناٹ بیکاز وہ خود ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ چاہتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی ساتھ آ جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پھر پی ٹی آئی کو ان کا جو وقت تھا, وہ جو گئے ملنے کے لیے عمران خان کو, ان کو ملاقات بھی ملنے کی کروا دی انہوں نے, جائیے جا کے مل لیجیے اینڈ سو آن. مگر آئی تھنک اٹس ویسٹنگ ٹائم, یہ ہونا نہیں ہے. پی ٹی آئی ول ناٹ جوائن دی اسمبلی. پی ٹی آئی اس کے خلاف ووٹ کرے گی, احتجاج کرے گی, جو بھی آپ کر لیں, اور مولانا کو ساتھ جانا پڑے گا. اور اگر مولانا ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک, یہی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں, یہی بلاول کہہ رہے ہیں, اور یہی ہمیں بھی خبر ہے کہ پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ویل بائی اینڈ سیل, اینڈ ہم کر لیں گے یہ امینڈمنٹ, اور پھر دیکھا جائے گا سپریم کورٹ کو بھی ہم ٹیکل کر لیں گے, بیکاز ایگزیکٹو جو ہے وہ گورنمنٹ اور پاس ہے. تو آئی تھنک اسی لیے کل میں نے کہا تھا ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ. وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں لوگوں کو, اور ان کو اپنی سائڈ پہ لا رہے ہیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ مولانا آخری وقت تک نہ مانے یا پی ٹی آئی کو نہ مان سکے اور ڈمک ڈول رہے, تو پھر ہم دھکا لگا کے ہم یہ کر ہی دیں گے ود اور وداؤٹ مولانا. اس لیے اینڈ فار دیم یہ نہیں ہو سکتا کہ 25 کے بعد ہو یا 25, یہ دیکھیے 25 سے 3 دن پہلے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگلا چیف جسٹس جو ہے اس کی نامینیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو اس امینڈمنٹ میں آ رہی ہے وہ جو جوڈیشل کمیٹی جو ہے وہ کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ناؤ آن دا لاسٹ سٹیجز. میرا یہ خیال تھا 18 تاریخ تک یہ ہو جانا چاہیے, مگر 18-19 ہو گئی, آج نہیں ہوا. اب ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, یا آج یا کل میں یہ کرنا پڑے گا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اٹ لیٹ. اس لیے آئی تھنک الیکشن کمیشن بھی بیٹھی ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, اور وہ کرے گی ریگارڈلیس جو سپریم کورٹ. آئیڈیل تو یہ ہے کہ اس کے بغیر یہ ہو جائے. اگر نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن, اگر الیکشن کمیشن نہیں تو جوڑ توڑ.
they are trying, इसीलिए ये देर हो रही है because option 1, option 2, option 3, plan A, plan B, plan C ये तैयार पड़े हैं। और इसी वजह से मैच है बहुत इंटरेस्टिंग। आपने जिन दो इदारों के नाम लिए, हम उन्हीं के एक ब्रेक के बाद वापस आके कहीं बहुत खामोशी थी, बहुत अरसे के बाद वहाँ हिलजुल हुई, एक स्ट्राइक आई, उसके बाद काउंटर स्ट्राइक की प्रेडिक्शन कल सेठी साहब ने की, वो क्या थी? ब्रेक के बाद आके शामिल करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और इस वक्त रिकॉर्डिंग जिस वक्त हम कर रहे हैं तकरीबन 9:30 का वक्त है, और जैसे सेनेट के इजलास का वक्त तब्दील हुआ और वक्तन फ़वक्तन तब्दीली उसमें आती रही, तो आखिरी इतला तक मौलाना अपने घर मौजूद हैं। सेनेट का इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ, कैबिनेट मीटिंग भी अभी तक शुरू नहीं हो सकी, तो बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन बकौल सेठी साहब के कि आज या कल तक ये करना होगा, वरना मामलात किसी और समत भी जा सकते, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज़ाहिर है, और उन प्रॉब्लम्स का अहाता भी सेठी साहब ने अपने तज्ज़िये में किया। लेकिन एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग थी और सभी की निगाहें एक अरसे से उधर भी लगी हैं, एक इदारे में आता चेंज या एक्सपेक्टेड चेंज को लेकर हमने देखा है कि सभी दाव पे लगा है। वहाँ से एक और वजाहत आती है, और उस वजाहत के बाद सेठी साहब क्या प्रेडिक्ट करते हैं वो सुने। अगर तो काजी फायज ईसा साहब अब इसके अंदर फिर कूद जाते हैं, अच्छा, उनकी तरफ से कोई पेशकदमी होती है जिसका ताल्लुक इस क्लैरिफिकेशन के साथ है, तो इसका मतलब है काजी साहब अगले अरेंजमेंट जो आ रहा है उसका हिस्सा होंगे। अच्छा, स्टिल इन द गेम। और अगर वो चुप करके बैठ जाते हैं और इस क्लैरिफिकेशन को चलने देते हैं, और किसी स्टेज पे भी अगले 6-7 दिन के अंदर आपने फेलो जजेस के साथ कोई इश्यू नहीं बनाते, तो फिर आप समझें कि ही इज गोइंग होम। तो सिर साहब आप ये होता देख रहे थे, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है कि काजी साहब ने फिर वही काम किया है जो पहले किया था, कि ये 8 जजेस को फिर चैलेंज कर लिया, और ये ग्राउंड तैयारी हो रही है, ये दिस इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड कि चीफ जस्टिस और उसके साथ जो 5 जजेस हैं वो एक तरफ इन 8 को चैलेंज कर रहे हैं कि आप गैर आईनी तरीके के साथ इकट्ठे होके ये सारी जजमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए पहले भी उन्होंने ओपनिंग दी थी ये करके इलेक्शन कमीशन को, और अब फिर उन्होंने ओपनिंग दे दी है इलेक्शन कमीशन को कि अगर आप ये क्लैरिफिकेशन को नजरअंदाज करना चाहें तो गो अहेड। मैं तो वैसे नहीं समझता कि इन्होंने जो किया ये लीगल है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। एंड सो आई थिंक इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली नाउ इज ऑन स्टैंड बाय। अगर जरूरत पड़ी इट विल बेल आउट द गवर्नमेंट बाय गिविंग देम द रिजर्व सीट्स, और बट दैट विल हैपन ओनली इफ मौलाना डजंट कम ऑन बोर्ड और ये बाकी लोग खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, देन दिस इलेक्शन कमीशन विल कम ऑन बोर्ड। मगर आप समझिए वो अंग्रेजी का मुहावरा है ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब ये है कि सब तैयारियां हैं, हर स्टेज पे एवरीबॉडी इज रेडी टू प्रेस सर्टेन बटन्स। सो उसमें द गवर्नमेंट, उसके allies, some judges and the election commission. ठीक है, यानी कि ये सफबंदी हो चुकी है और आज या कल इसका कोई ना कोई नतीजा बरामद हो जाएगा। वैसे तो ये साल का पहले 11वां महीना और अब 10वां महीना, ये दोनों साल के 12 महीनों पर भारी पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं, और हम भी नतीजा आने के मुंतज़िर हैं। इस वक्त सबकी निगाहें टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, जहां एक के बाद एक मुलाकात की खबर तो चलती है, लेकिन वो अमेंडमेंट वहीं की वहीं अटकी है और मामला सारा लटका है। अब हुकूमत किस तरह से इस मरहले से गुजरती है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और उसके बाद मौलाना की भी पोजीशन वाज़े हो जाएगी, इस हुकूमत की भी, और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग मंथ अक्टूबर का, और इसमें जैसे ही ये मामला तय पाते हैं उस पर सेठी साहब का एनालिसिस एक बार फिर दिलचस्प होगा। कुछ आलमी मंजरनामे की तरफ चलते हैं सेठी साहब, वहाँ पर भी आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो ये कि इज़राइल जो है वो टारगेटेड असैसिनेशंस करेगा। इज़राइल ने एक और टारगेट किलिंग की और एक बड़े सरबराह को एक बार फिर निशाना बना लिया इस्माइल हनिया के बाद। उसके बाद हम ये इत्तलात देख रहे हैं, जो इस्राएली मीडिया भी दावा कर रहा है कि नेतन्याहू की रिहाइशगाह को एक ड्रोन से निशाना बनाया गया है और 2 ड्रोन जो हैं उनको तल्फ कर दिया गया, दीगर जो 2 ड्रोन्स थे। अब मुझे आपसे यहाँ पर ये जानना है कि इससे आप कैसे देखते हैं, वो ड्रोन जो लेबनान से फायर किया गया और वो एक इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह को टारगेट करता है, इसमें किस बात का इशारा हो सकता है फॉर इसराइल? देखिए, एक तरफ अमेरिका इजराइल को अब ये कह रहा है कि देखिए आप और एस्केलेशन मत करें, आपने एक और टारगेटेड असैसिनेशन की है इन रिस्पांस टू द ईरानियन अटैक,
तो इसलिए अब देयर इज नो नीड, अब और इससे ज्यादा मत करें। अच्छा। मगर इसराइल बात नहीं मानेगा अमेरिका की। इसराइल का नेतन्याहू इस वक्त फिर एक दफा पॉपुलर हो चुके हैं इसराइल के अंदर। पहले वो आखिरी लेग्स पे थे, अपनी हुकूमत को बचा रहे थे, मगर ये जो सब कुछ किया है और थ्रेटन जंग जारी जो कर दी है इसके साथ, और जो पॉलिसीज नेतन्याहू कर रहा है इस वक्त, उसको जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं दे आर सपोर्टिंग हिम ऑन दिस। तो और वो क्योंकि इससे भी ज्यादा राइट विंग पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू नहीं रुकेगा, वो और भी करेगा। अभी यहाँ बात रुकेगी नहीं। If he may go for more assassinations or some more targeted attacks. So I'm afraid अभी there is no end in sight to this. मगर जो दिलचस्प बात इसमें ये है कि हम सारा फोकस हमने किया हुआ है इजराइल के ऊपर और अमेरिका वाज एंड इजराइल, मगर हमने एक चीज को नहीं देखा और हमें देखना चाहिए, वो ये कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है अबाउट द इलेक्शन, जो अगले महीने इलेक्शन होनी है वहाँ क्या हो रहा है, और वहाँ ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है वो कैसे प्ले आउट कर। आज खबर आई है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वहाँ एक कम्युनिटी है PAC जो बनाया हुआ है उन्होंने, फिजिशियंस, उन्होंने मिलके डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने का फैसला किया और उनका ये ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो इमरान खान के लिए बेहतर होगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के शायद इमरान खान को रिलीफ दिलवा सके और PTI को भी रिलीफ दिलवा सके, ये उनका ख्याल है। अच्छा, अब उसकी वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट एक्सटेंड कर दी है और मुझे लगता है ऐसे है कि ज्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी या जो है वहाँ वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेगी, प्रिसाइसली बिकॉज दे थिंक ही इज गुड फॉर इमरान खान। अच्छा, ये आई डोंट एग्री विद दिस, बट चले, मैं उधर नहीं जाता अभी। मगर इसका जो इंटरेस्टिंग डायमेंशन है वो ये है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इज पार्ट ऑफ द वाइडर मुस्लिम कम्युनिटी और वाइडर अरब कम्युनिटी ऑल्सो। तो मुस्लिम अरब कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है और वो अब कमला हैरिस के खिलाफ भी होने जा रही है जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमला हैरिस के ऊपर अब ये तनकीद आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तो खैर कहते हैं कि आई एम अगेंस्ट वॉर्स, मगर यू आर पार्ट ऑफ अ नियो लिबरल लॉबी जो कि बाइडन और उससे पहले हिलरी क्लिंटन वगैरह वगैरह रिप्रेजेंट करते थे, जिनकी वजह से ये सारे इंटरवेंशंस हुए इन फॉरेन कंट्रीज एंड ग्लोबल वॉर्स। तो कमला हैरिस के ऊपर अब एक अटैक आ रही है कि ये जो मार्जिनल स्टेट्स हैं, विस्कॉन्सिन जैसी है या और दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ देयर इज अ साइजेबल अरब मुस्लिम कम्युनिटी और ये कहा जा रहा है कि आपने उनको बिल्कुल भूल गए, उनको आपने बिल्कुल इजराइल को कंडेम नहीं किया या आपने कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया कि ये जो वॉर है इसको खत्म होना चाहिए और सीज फायर होनी चाहिए और आप भी बिल्कुल कोई आप में और जो पहली बाइडन की जो पॉलिसी रही है उस पर कोई फर्क नहीं है और बाइडन की पॉलिसी इज वेरी अनपॉपुलर इन द मुस्लिम अरब कम्युनिटी। सो मेरा ख्याल है अब कमला हैरिस को भी देखना पड़ेगा कि एक तरफ पाकिस्तानी जो है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि अगर कमला हैरिस जो है वो अपनी पॉलिसी विज़-विज़ दी अरब मुस्लिम वर्ल्ड चेंज नहीं करती या विज़-विज़ इजराइल थोड़ी बहुत तब्दीली नहीं लाती तो शी में एक्चुअली लूज एंड दिस वोट बैंक में गो टू ट्रंप। तो ट्रंप को बड़ी इंटरेस्टिंग जगह से वोट आना फिर शुरू हो जाएगा अगर ये डेमोक्रेट्स जो है अपनी पॉलिसीज विज़-विज़ इजराइल चेंज नहीं करते इन द रन अप टू द इलेक्शंस। अच्छा, तो सिट साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट आउटगोइंग, उनका ये कहना कि टेम्परेरीली हम रोक सकते हैं जो ये एस्केलेशन हो रही है ईरान इसराइल के दरमियान, आप समझते हैं कि इस मामले को लेकर वो अभी कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं दोनों के दरमियान सीज फायर के लिए? मैं यही तो बात कह रहा हूँ आपको कि अगर जो बाइडन और कमला हैरिस मिलके कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेते जिसके साथ जंग खत्म होती है, अगर ये जंग नहीं खत्म होती, इजराइल पीछे नहीं हटता और ये मार कुटाई नहीं खत्म होती, तो मुझे ऐसे लगता है कि कमला हैरिस विल नॉट विन दी प्रेसिडेंसी और डोनाल्ड ट्रंप जो है बाय डिफॉल्ट शायद ले जाए। ये इस वक्त इफी है, टच एंड गो है, प्रेडिक्शंस वन शुड नॉट बी मेकिंग, बट आई थिंक कमला हैरिस और जो बाइडन का ये अब वीक स्पॉट बन गया है और डोनाल्ड ट्रंप बड़े तरीके के साथ नेविगेट कर रहे हैं। किसी दिन वो
जंग के खिलाफ बात करते हैं और सीजफायर की बात करवाते हैं, किसी दिन उस इसराइल के हक में को बात कर देते हैं, एंड सो ऑन. ही इज प्लेइंग हिज कार्ड्स मच बेटर देन कमला हैरिस. कमला तो मुबारकबाद देती हुई दिखाई दी याहिया सिनवार की हलाकत पर, और वो उससे भी काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी जो है मुश्ता हुई है. सिट साहब, आपके ख्याल में इसराइल इतने मल्टीपल फ्रंट्स पे कि एक तरफ वो हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, फिर इराकी मिलिशियाज, फिर हूतीज़, फिर ईरान के खिलाफ भी वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, अफोर्ड कर सकता है इतने फ्रंट्स पर जंग? अफोर्ड तो नहीं कर सकता, मगर अमेरिका उनको पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है और सपोर्ट दे रहा है, तो इसलिए वो कर सकते हैं. दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट इन फैक्ट. और ये बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म है कि अगर आप आर्म्स शिपमेंट्स ही बंद कर दें इसराइल की, तो इसराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर बन जाएगा फॉर टू डू अ सीज फायर. और दूसरी बात, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं जिक्र करता चलूं कि बड़े जो माहिरीन हैं, इंडिपेंडेंट किस्म के लोग लाइक जॉन शाइमा, उनका ये कहना है कि इजराइल आर्मी जो है ना, कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, तो वो ज्यादा देर ये जंग नहीं लड़ सकती और बदअमनी हो जाएगी और डीमोटिवेशन हो जाएगी. और ऑलरेडी इस किस्म के बहुत से इंस्टेंसेस शुरू हो गए हैं. तो ये ज्यादा देर इसराइल ये जंग नहीं कर सकता. और अगर इसराइल के ये प्लान्स हैं कि वो गाजा और वेस्ट बैंक जो है बिल्कुल ही ऑक्यूपाई कर ले 100% और स्टाफ कर दे और ये कर दे और वो कर दे, तो ये इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इजराइल टू डू दैट. ठीक है. इस जंग के मुख्तलिफ डायमेंशंस, ये कितना फैल सकती है या इसको कम करने में कौन किरदार अदा कर सकता है, ये आपने जाना. ब्रेक के बाद आपके सवालात शामिल करते हैं मोहम्मद इरफान खारी साहब का कराची से अछूता सवाल. पाकिस्तान के पॉलिटिशियन सारे अच्छे हैं, स्टेटमेंट अच्छा है, और जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं वो अच्छे हैं. ऑलमोस्ट 166 पार्टीज़ हैं, सारे ही अच्छे हैं, मुहिब्बे वतन हैं, और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी गुड हैं, वो भी बड़े अच्छे मुहिब्बे वतन हैं. तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया किसने? बताएं. सारे अच्छे लोगों ने मिलके बेड़ा गर्क कर दिया. कोई ज्यादा ही अच्छा कर दिया. आप और हम ही हैं जो अच्छे नहीं है, बिकॉज हम तनकीद करते हैं और तो हमें गाली पड़ती है, मगर ये सारे बड़े अच्छे हैं. इन्होंने मिल के बेड़ा गर्क क्या तबाह कर दिया मुल्क को. अच्छा, बस इतना ही आंसर है आपका? इतना, और मैं क्या कहूँ, काफी. मुजाहिद शाह साहब टेक्सास से क्या जानना चाहते हैं? अदालतों में जब कोई ऐसा आईनी सवाल जाता है जिसके अंदर कोई भाम होता है, जिसकी वो तशरीह खुद कलेक्टिवली 5 वकील से इवन फुल बेंच करने की कोशिश करता है, अगर आइन बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट का है और अगर उसमें कोई भाम या सुकम है तो उसकी तशरीह करने का भी इख्तियार पार्लियामेंट का होना चाहिए. तो क्या ऐसे मामलात को पार्लियामेंट में वापस नहीं जाना चाहिए? प्लीज रहनुमाई कीजिएगा. जी सेठी साहब. बात यह है कि पार्लियामेंट ही कानून बनाती है और पार्लियामेंट ही कानून को चेंज करती है, और जो पार्लियामेंट आती है वो उस पार्टी जो पावर में होती है उसके हक में वो करती है. मैंने आज तक बहुत कम अमेंडमेंट्स देखे हैं जिसका ताल्लुक आवाम के साथ हो. अब ये जो सारी लड़ाई झगड़ा आज हो रहा है, इसमें आवाम के लिए क्या है? आप मुझे ये बताएं, कौन सा इसमें क्लॉज है जिसको वो अमेंड कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, रोटी पानी मिलेगा, ये पासपोर्ट्स टाइम पे मिलेंगे, ये होगा वो. अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है अमेंडमेंट्स. ये तो पावर गेम्स हैं. जो हुक्मरान तबके हैं जो बारी बारी आते हैं और जाते हैं और तबाही करते हैं, वो और अपनी जिस स्पेस अपने लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो इसमें कोई पब्लिक इज नॉट इन्वॉल्वड इन दिस. इनफैक्ट मैं समझता हूँ 99% अमेंडमेंट्स जो हुई हैं सिंस 1973, पब्लिक इज रेयरली बीन इन्वॉल्वड. एक आध दफा शायद हो इस किस्म की बात, मगर जबकि सीटें औरतों खवातीन के लिए ज्यादा सीटें बनी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर बाय लॉ और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर थोड़ा बहुत और पावर्स मिले और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, दीज आर पब्लिक रिलेटेड स्टेप्स. बट बाय लार्ज पब्लिक इज नॉट इन्वॉल्वड इन दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. और पब्लिक ही है जो कि ये पार्लियामेंट भेजती है लोगों को. पार्लियामेंट ये हाल है कि पार्लियामेंट इज सो कट ऑफ फ्रॉम द पब्लिक. तो रियासत के इदारे या मुख्तलिफ सतून किस तरह बाहम मिलकर रियासत का ढांचा तरतीब देते हैं और किस तरह से ये नागुज़ीर होते हैं, ये आपने जाना. और भी बहुत से सवाल जो आपके जहनों में उमड़ते हैं इस सिचुएशन को लेकर या आलमी मंजरनामे से मुतालिक, तो सिटी साहब से पूछिए. अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए.